بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگلوں میں رہنے والے ہمارے آباء و اجداد نے کیوں اور کیسے بولنا سیکھا؟ یہ ممکن ہے کہ آج کی دنیا میں بولی جانے والی ہزاروں کی تعداد میں زبانیں کسی ایک جد تک لے جائیں۔ برطانیہ کی نیو کیسل یونیورسٹی میں لسانیات کے پروفیسر میگی ٹالر مین کا کہنا ہے کہ بنی نوع انسان واحد مخلوق ہے جو قوت گفتار رکھتے ہیں، اور یہ بات اس کو دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بات کرنے کی صلاحیت انسان کے ارتقائی عمل میں ایک اہم مرحلہ تصور کیا جاتا ہے، ایک ایسی تبدیلی جس نے پورا کھیل ہی بدل کے رکھ دیا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ سے انسان کو یہ تجسس رہا ہے کہ زبان کب شروع ہوئی۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں انسانی ارتقاء اور اینتھروپولوجی کے پروفیسر رابرٹ فولی کا کہنا ہے کہ زبان ان چند پیچیدہ چیزوں میں شامل ہے جو ہمیں انسان بناتی ہیں۔ زیادہ تر وہ زبانیں جنہیں ہم قدیم تصور کرتے ہیں وہ 6000 سال پرانی ہیں، اور بنیادی طور پر آج کل کی جدید زبانوں جیسی ہی ہیں۔ زبان 5 لاکھ سال پرانی ہو سکتی ہے۔ آج کل دنیا میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سائنسدان کس طرح اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ کون سی زبان سب سے زیادہ قدیم ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ سب سے قدیم زبان کون سی ہے تو ہم شاید سوچیں کہ یہ سنسکرت، قدیم مصری یا بابل میں بولی جانے والی بابلی زبان ہو۔ پروفیسر ٹالر مین کا کہنا ہے کہ اس کا کہانی کی آغاز سے قریب کا بھی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ زبانیں جنہیں ہم قدیم تصور کرتے ہیں وہ 6000 سال پرانی ہیں، اور بنیادی طور پر آج کل کی جدید زبانوں جیسی ہی ہیں۔ زبان کی ابتدا کا پتہ لگانے کے لیے ہم 50,000 سال پہلے تک جا سکتے ہیں۔ اکثر ماہر لسانیات کا خیال ہے کہ یہ اس سے کہیں پرانی بات ہو سکتی ہے۔ پروفیسر ٹالر مین کا کہنا ہے کہ ہم میں سے بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ بات 5 لاکھ سال پہلے کی جا سکتی ہے۔ ایک ہی جد پروفیسر فولی کا کہنا ہے کہ آج کی دنیا میں ہزاروں زبانوں کا ایک خزینہ ہونے کے باوجود اس بات کا بہت قوی امکان موجود ہے کہ آج کے دور کی ہماری تمام زبانوں کا منبع ایک ہی ہو یا ایک ہی جد سے شروع ہوئی ہوں۔ اس کی تاریخ کا تعین کرنا کسی حد تک انسانی ارتقاء کی حیاتیات کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جینیات سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم سب افریقہ میں ایک چھوٹی سی آبادی سے نکلے ہیں، گو کہ ہماری نسل کے باہر بھی کئی زبانیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو زبانیں آج ہم دیکھتے ہیں ان کا ماخذ غالباً ایک ہی زبان ہو جس میں جدتیں اور تبدیلیاں ہوتی رہی ہوں۔ آثار قدیمہ کے شواہد۔ ہمارے اجداد کی ہڈیوں سے ہمیں بہت کم ایسے اثرات ملتے ہیں جن سے یہ تعین کیا جا سکے کہ ہم نے کب بولنا شروع کیا۔ پروفیسر فولی کا کہنا ہے کہ گویائی دراصل تنفس یا سانس لینے کا عمل ہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف سانس لینے کا عمل ہی ہے، لیکن مکمل کنٹرول کے ساتھ کہ جس سے مختلف آوازیں پیدا ہو سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے پٹھوں پر بہت زیادہ کنٹرول ہو اور ہمارا ڈایافرام ہمارے نزدیک ترین بول نہ سکنے والے جاندار بدمانس سے زیادہ بہتر ہو اور اس میں زیادہ حساب ہوں۔ ان سب حساب کا مطلب ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی بدمانسوں سے زیادہ موٹی ہو اور ان سے زیادہ چوڑی ہو۔ اگر آپ اپنے معدوم ہونے والے بھائیوں نیندر تھال جو 6 لاکھ سال پہلے تک موجود تھے ان پر غور کریں تو ان میں یہ تبدیلیاں ہو چکی تھیں، لیکن اگر آپ 10 لاکھ سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت پائے جانے والے ہومو ایرکٹس جو قدیم انسانوں سے پہلے کی انسان نما مخلوق تھی ان میں یہ تبدیلیاں وقوع پذیر نہیں ہوئی تھیں۔ یہ ہمیں ایک ابتدائی خاکہ فراہم کرتے ہیں کہ کب انسانوں نے بولنا شروع کیا۔ جینیات کا بھی اس میں دخل ہے۔ ہڈیوں اور انسانی ڈھانچوں کے ریکارڈ کے علاوہ جینیات کے علم میں اضافے سے زبانوں کی تاریخ کا تعین کرنے میں بھی کافی مدد مل رہی ہے۔